بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آتی جنات کہلاتی ہے۔ جنات اللہ کی مخلوق ہے اور اس کا تناسب 1 اور 9 ہے، یعنی ایک انسان کے ساتھ دوسری تعداد میں 9 جنات اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ کمزور دل والے افراد اور بچے اس ویڈیو کو ہرگز نہ دیکھیں۔ جنات کی 7 اقسام ہیں جو مختلف قسم کی شکل و صورت تبدیل کرنے والے اور مختلف عادات پر ان کی اقسام ہوتی ہیں۔ یہ گھروں میں بھی پائے جاتے ہیں، بیابانوں، جنگلوں، قبرستانوں، صحراؤں، پانیوں اور حتیٰ کہ پہاڑی علاقوں میں بھی ان کا بسیرا ہوتا ہے۔ جنات آسانی سے بچوں اور خواتین کو اپنا شکار بناتے ہیں، ان کے جسم میں حلول کر جاتے ہیں اور ہر طرح کی حرکات کرتے ہیں۔ انسان کا دماغ اپنے کنٹرول میں نہیں رہتا اور پھر اس کی مرضی کے مطابق یہ سارا عمل ہوتا رہتا ہے۔ جنات کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے دین اسلام اور قرآن کے مطابق جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ بہت سی آیات میں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ قرآن کی ایک مکمل سورت جن ہے، جو کہ مکمل طور پر شیاطین آسمان سے خبریں لے کر آتے تھے اور دنیا میں فساد برپا کرتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ ان کا داخلہ بند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو مٹی سے اور شیطان اور جنات کو آگ سے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے سے پہلے زمین جنات سے بھری ہوئی تھی۔ تقریباً 2000 سال قبل جنات یہاں موجود تھے، مگر وہ جنگیں کرتے، فسادات کرتے اور ایک دوسروں کو قتل کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے حکومت لے کر بنی آدم یعنی آدم علیہ السلام کے حوالے کر دی، اور جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اترے اور ان کی حفاظت کے لیے یہاں معمور ہوئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شیاطین جو فساد کرتے تھے، قتل و غارت گری کرتے تھے، آسمان سے فرشتوں کی ایک فوج نازل کی۔ انہوں نے ان شیاطین کے ساتھ جنگ کی اور ان کو پہاڑوں، غاروں اور سمندروں میں واپس دھکیل دیا۔ سائنس مادہ پرستی ہے، میٹلرجی اور انرجی کو کنسیڈر کرتی ہے، یعنی وہ چیز جو نظر آئے یا محسوس ہو۔ جنات کے حوالے سے سائنس ابھی تک ریسرچ ہی کر رہی ہے، مگر وہ کسی بھی نتیجے تک نہیں پہنچ سکی۔ جنات کی خوراک میں گوبر اور ہڈی شامل ہوتی ہے۔ اس کے اوپر ایک حدیث بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ تم گوبر اور ہڈی سے استنجا نہ کیا کرو۔ جنات شادیاں کرتے ہیں اور اپنی نسل کو بھی آگے بڑھاتے ہیں۔ جنات کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، لیکن کتابوں اور رسالوں اور تاریخ کے مطابق اس کی کل 7 قسمیں پائی جاتی ہیں، لیکن بعض روایات میں یہ 12 ہوتے ہیں۔ جنات عورتوں اور خواتین پر بہت جلدی جو ہے وہ اثر کرتے ہیں، یعنی ان کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ پہلی قسم کا جو جنات ہوتے ہیں اس کو غول کہتے ہیں۔ عربی داستانوں سے ملنے والی روایات اور معلومات کے مطابق یہ اپنی شکل کو تبدیل کرتے رہتے ہیں اور ان کا نام غول ہے۔ عربی روایات اور داستانوں کے مطابق یہ بھی کہا گیا ہے کہ غول کی بھی مزید آگے اقسام ہوتی ہیں اور یہ گوشت اور ہڈی پر گزارا کرتے ہیں۔ خولا کی مادہ جو ہوتی ہے وہ عورت کا روپ دھار کر وہ کسی بھی انسان کو ورغلاتی ہے اور اس پر حملہ کر دیتی ہے۔ جنات کی ایک اور قسم ہے جس کو سولک کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل جانوروں کی شکل میں سامنے آتے ہیں اور محسوس نہیں ہوتا۔ یہ کتوں کی شکل میں آنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ان کی یہ اقسام ایران، دمشق، شام اور افغانستان کے علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ جنات کی یہ ایک اور قسم بہت طاقتور قسم ہے جس کو عفریت کہا جاتا ہے۔ عفریت ہی کی نسل میں سے اور خاندان اور قبیلے میں سے وہی ایک جن تھا کہ جس نے ملکہ بلقیس کے تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لے آیا تھا۔ یہ انتہائی طاقتور ہوتے ہیں اور پلک جھپکتے ہی دنیا کے کسی بھی حصے میں پائے جاتے ہیں۔ یہ انتہائی طاقتور جنات ہوتے ہیں جو آگ سے بنے ہوتے ہیں اور ان میں نر اور مادہ دونوں ہی قسم کی جنس پائی جاتی ہے۔
ان کو قابو کرنا مشکل ہوتا ہے اور یہ باقی جنات پر ایک طرح سے سرداری کرتے ہیں۔ ان کے قبیلے کے اندر بادشاہ ہوتا ہے جو اس بادشاہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ اور بھی اچھی اور معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچائی جا سکے۔ شکریہ۔